سورہ الحج کی آیت نمبر 23۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 17ویں پارے کا 10واں رکوع سورہ الحج کی آیت نمبر 23، 541 نمبر صفحہ۔ لائٹ آن کرو چا پچھلے سے پچھلے درس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی خیر پہنچے، دین کی وجہ سے کوئی نفع پہنچے تو وہ مطمئن رہتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی آزمائش آ جائے تو اپنے چہرے کو پھیر کر دین سے پلٹ جاتے ہیں، تو کنارے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ جب بھاگنا پڑے تو آسانی سے بھاگ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جھڑکا ہے یہاں ایسے لوگوں کو جن کی طبیعت کے اندر نفاق ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا۔ اللہ محفوظ فرمائے ایسی حالت سے۔ تو یہ دنیا کی بھی تباہی ہے اور آخرت کی بھی تباہی ہے، اور یہ وہ ہے جو واضح نقصان کے اندر پڑ گیا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتے ہیں جو انہیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے علاوہ ان کو پکارنا جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ پکار یہ لوگ اس عقیدے کے ساتھ کھلی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر کرنا ہے۔ تو یہ جن کو پکارتے ہیں ان کے نفع سے ان کا ضرر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ برے دوست ہیں اور برے رفیق ہیں، یعنی جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں ان کی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یہ تو ان کا تذکرہ تھا، اب ایمان والوں کو بشارت دی کہ اللہ ایمان والوں کو جنہوں نے ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کیے ان کو جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور جس آدمی کا یہ گمان ہے
کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسے چاہیے کہ آسمان کے ساتھ رسی لٹکا کر آسمان پر چڑھ جائے اور سلسلہ وحی کو منقطع کر دے۔ اگر اس تدبیر سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ یوں کر لے۔ اور بھی مطلب، اور اس کا ایک مطلب اور ہے کہ کوئی آدمی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ ہر حال میں اپنے بندے کی خبرگیری کرتا رہتا ہے، اور انسان کو جو رزق مل رہا ہے، صحت ملی ہے، جسم ملا ہے، یہ سب کس کی جانب سے ملا ہے؟ تو یہاں مایوسی کی نفی کی جا رہی ہے۔ دوسرا مطلب بھی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اپنی آیات واضح طور پر بیان کی، لیکن اس وضاحت کے باوجود یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے، اور جو لوگ یہودی ہوئے، اور جو لوگ صابی ہوئے ستارہ پرست، اور جو عیسائی ہوئے، اور مجوسی جو لوگ ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکین مکہ، علمی فیصلہ قرآن کی صورت میں، پیغمبر اسلام کی صورت میں دنیا میں ہو چکا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ فرما دے گا، ایمان والوں کو جنت میں بھیج دے گا اور باقی سارے قسم کے کفار کو کہاں بھیج دے گا؟ یہ عملی فیصلہ ہوگا۔ بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے، پہاڑ اور درخت اور جانور، یہ سارے اللہ کے آگے مطیع ہیں، اور بہت ساری انسانیت جو ہے وہ اپنے اختیار سے اللہ کا سجدہ کر رہی ہے، اور بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جو اللہ کی نہ مان کر ان کے اوپر عذاب ثابت ہو رہا ہے۔ اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ جو کرتا ہے وہ کر کے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ دو فریق، ایک مومنوں کا اور دوسرا کافروں کا، یہ دو فریق اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات و صفات کا قائل ہے اور دوسرا اللہ کی ذات و صفات کا قائل نہیں ہے۔ ایک اللہ کے احکامات کو مان رہا ہے اور دوسرا اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہا۔ تو یہ دو فریق ہیں، ایک کافر ہے اور ایک مسلم ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ درزی ناپتا ہے نا، ویترینا کپڑے، تو آگ کے کپڑے ان کے کاٹے جا رہے ہیں، ناپ ان کا بنایا جا رہا ہے۔ ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، وہ اتنا گرم ہوگا کہ اس کے ذریعے چمڑا بھی گل جائے گا اور پیٹ کے اندر کی چیزیں بھی گل کر باہر نکل آئیں گی۔ اور پھر ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے۔ جب بھی یہ جہنم سے غم کی وجہ سے باہر نکلنا چاہیں گے، جب جہنم کے شعلے ان کو اوپر اٹھائیں گے اور کچھ امید پیدا ہوگی کہ ہم باہر نکلیں گے، تو پھر ان لوہے کے گرزوں کے ذریعے ان کو واپس پہنچا دیا جائے گا آگ کے اندر، اور ان کو کہا جائے گا کہ جلنے کا مزہ چکھو، اس آگ کا مزہ چکھو۔ یہ پچھلا درس تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں اس درس میں بشارت دے رہے ہیں ایمان والوں کو۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل اچھے کیے، جنہوں نے ایمان لایا اور عمل اچھے کیے، ان کو داخل کرے گا جنات، باغات کے اندر۔ جنات جمع ہے جنت کی، جنت کا معنی کیا ہے؟ باغ، باغ۔ اور اللہ باغات کے اندر ان لوگوں کو داخل کرے گا جنہوں نے ایمان لایا، اور آپ پورا قرآن اٹھا لیں
جہاں بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ فقط ایمان کے اوپر نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ وہی ہیں جو شریعت کے مطابق کیے جائیں، جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں وہ اعمال صالحہ۔ اپنی مرضی سے ایک کام کرنا اس کو عمل صالح نہیں کہہ سکتے۔ عمل صالح وہی ہے جس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا یا شریعت جس کام کی تائید کرتی ہے وہ عمل صالح ہے۔ اور عمل صالح تب بنتا ہے جب ایمان موجود ہو۔ ایمان نہیں ہے تو عمل جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ میں کل حیران ہو گیا، مولانا طارق اعجاز صاحب فرما رہے تھے کہ انسان اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے ایک مسلمان کہ میرا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ اگر کوئی آدمی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آدمی مذہبی ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے۔ اور کوئی آدمی جھوٹ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ، حالانکہ یہ سارے کام کس کے لیے کرنے چاہیے، اور اسی کو ریاکاری کہتے ہیں۔ آج ہم کئی آدمی جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی برائی ہو تو ہم اس برائی کو روکنے کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو نیک لوگ ہیں اور ان کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے۔ بھئی ہونا یہ چاہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس طرف نہیں جانا، اللہ کیا کہے گا، یہ ہے اللہ کے لیے۔ اس کو عمل صالح کہتے ہیں، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اس کو دکھلاوا کہتے ہیں، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا آج بدلہ بھی انہی سے لے لے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر دوسروں کی فکر کم پڑ جائے گی، جو ہم سارا دن رات دوسرے کے عیوب کو تلاش کرتے ہیں، صرف اپنی طرف نظر کر لیں۔ اب دیکھو نمازیں فرض عین ہیں، نماز پڑھنا 5 وقت کی، اور نماز جنازہ کیا ہے؟ نمازوں جو فرض عین ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے اور جنازے کی اوپر شرکت کیا ہوتی ہے؟ کیوں؟ ہاں، تو اس کا تعلق، جنازہ تو ہے تو عبادت، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بھائی لوگ اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو تو ثواب ملے گا، اگر اللہ کے لیے پڑھنا مقصود نہیں ہے تو ثواب وغیرہ، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں کو، یعنی جن کا نظریہ اور عقیدہ ٹھیک ہے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اسی عقیدے کے مطابق انہوں نے عمل کیے، اللہ ان کو باغات کے اندر داخل کرے گا، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایک باغ ہے اور وہاں پانی اس میں موجود نہیں ہے تو وہ باغ بے آباد ہو جایا کرتا ہے، اور جس باغ کے نیچے پانی فراوانی سے ہو اس باغ کے لہلہانے کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ تو اللہ ایسے باغات کے اندر ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے یعنی سرسبز و شاداب، یحلون فیہا من اساور، وہاں ان کو پہنائے جائیں گے من ذہب، کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے۔ جنتیوں کو کیا پہنائے جائیں گے؟ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، اور موتی پہنائے جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو عورتیں تو کنگن پہن لیں تو یہ تو حسن ہے، مردوں، جنتی مردوں کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ بھی سونے کے، تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ تو عیب بنتا ہے ہمارے معاشرے میں، عیب نہیں ہے، جنت کا رواج ہی یہی ہوگا کہ جنتی مردوں کو سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے
کہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور جتنے تک وضو کا پانی جاتا ہے اتنے تک پہنائے جائیں گے۔ پہلے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوا کرتے تھے اور یہ ان کا فیشن تھا اور سارے لوگ اس کو خوشنما سمجھتے تھے۔ جب سراقہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا، یہ انشاءاللہ سیرت کے بیان میں آئے گا، ہجرت کے وقت جب آپ جا رہے تھے تو 100 اونٹوں کا لالچ دیا تھا قریش مکہ نے، ایک روایت میں 200 اونٹوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو سراقہ بن مالک گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ کے تعاقب میں نکلا کہ آپ کو زندہ پکڑ لوں یا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دوں تو اور وہ میں اونٹ حاصل کروں۔ تو جب اس نے نبی پاک کو دیکھا تو اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنسنے لگا اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس نے دعا کی درخواست کی۔ حضور نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور اس کے لیے دعا کر لی اور گھوڑا اس کا باہر نکلا۔ حضور نے فرمایا سراقہ اس وقت تمہارا عالم کیسا ہوگا جب کسریٰ کے خزانے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو کسریٰ بادشاہ کنگن پہنتا تھا تو وہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ کنگن آئے مال غنیمت میں اور حضرت عمر نے حضرت سراقہ بن مالک کو جو اس وقت ایمان لے آئے تھے وہ حوالے کر دیے کہ میرے نبی کی بشارت پوری ہو گئی۔ تو بادشاہوں کا یہ شاہی لباس تھا پہلے زمانے میں کنگن پہننا۔ تو اللہ جنتیوں کو شاہی زیور پہنائے گا، وہ مرد ہوں گے تب ان کو خوبصورت لگے گا، عورت ہوں گے تب ان کو خوبصورت لگے گا۔ تو یہ جنت کا لباس ہے، سونے کے، موتیوں کے اور چاندی دوسری جگہ پہ ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور وہاں جنت کے اندر ان جنتیوں کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا، تکیے ان کے ریشم کے، اوڑھنا ریشم کا، بچھونا ریشم کا۔ دنیا کا ریشم تو کیا چیز ہے، یہ تو جنت کا ریشم ہے جس کے اندر ہر قسم کی آسائش موجود ہوگی۔ تو جنتیوں کو سونے کے کنگن اور جنتیوں کو ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اب دنیا کے اندر مرد کے لیے سونے کے پہننے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ریشم کے پہننے کو مرد کے لیے کیا کر دیا گیا ہے؟ لیکن حدیث میں آتا ہے جو مرد دنیا کے اندر ریشم پہنے گا اور سونا پہنے گا وہ جنت میں پہنچ بھی گیا تو جنتی ریشم اور جنتی سونے سے محروم رہے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو اس کو وہاں افسوس ہوگا اور حسرت پیدا ہوگی کہ مجھے نہیں ملا اس کو مل گیا۔ تو جنت کے اندر تو حسرت اور افسوس ہوگا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درجات کو مختلف رکھا ہے، تو وہاں جس کو جو نعمت ملے گی وہ اس کے اوپر خوش ہوگا، لیکن یہ نعمت اس کو وہاں نہیں ملے گی۔ تو اللہ یہ حرام ہے سونے کا پہننا مرد کے لیے اور ریشم کا پہننا مرد کے لیے۔ اللہ ہمیں وہی نصیب فرما۔ اور جو آدمی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر شراب پیے گا وہ اگر جنت میں کبھی پہنچ بھی گیا تو وہاں جنت کی شراب سے اس کو محروم رکھا جائے گا۔ تو اللہ یہ جنت کا لباس ہے، ہمارے لیے یہ پہننا جائز نہیں ہے، نہ سونا نہ چاندی۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے سونے کے برتنوں میں اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، یہ جنت میں ملیں گے۔ جو یہاں سونے اور چاندی کے برتنوں میں پیے گا اپنے مشروبات کو، اس کو جنتی برتنوں سے محروم رکھا جائے گا جو سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ لہذا ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ زندگی اور موت کے سلسلے کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری دھاتیں، یہ جو چاندی ہے یہ 4.25 ماسے چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا اس کے لیے جائز ہے۔ 4.25 ماسے سے زیادہ کی انگوٹھی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور اتنی جائز۔ عورت کے لیے سونا پہننا جائز ہے، عورت کے لیے چاندی پہننا جائز ہے،
لیکن اس کے علاوہ جو باقی دھاتیں ہیں، یہ پیتل ہے، لوہا وغیرہ، ان دھاتوں کا استعمال نہ عورت کے لیے حلال ہے نہ مرد کے لیے حلال ہے. سمجھ رہے ہو؟ کڑے پائی وطنوں نے کوئی کچھ ان چیزوں سے اجتناب اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ کیوں ان کو جنت میں شاہی لباس پہنایا جائے گا، ان کو جنت میں کیوں دی جائے گی؟ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کیا معنی لکھا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا کے اندر پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی تھی، یعنی دنیا کے اندر ان کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دی گئی تھی. لا الہ الا اللہ آ گیا تو ایمان مل گیا، یہ ہے کلمہ طیبہ. ایمان کی ہدایت کی گئی تھی، اس لیے ان کو جنت ملی. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دنیا کے اندر ان کو الحمید کے رستے کی طرف رہنمائی کی گئی تھی. تعریفوں والے ذات کے رستے کی طرف کیا کی گئی تھی؟ دنیا کے اندر اسلام کی طرف ان کو رہنمائی کی گئی تھی. ایمان ملا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، ایمان باطنی کیفیت کو کہتے ہیں. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، باطنی کیفیت اسلام کہ انہوں نے اپنی شکل ڈھکل کس کے مطابق بنائی؟ قرآن و سنت کے مطابق بنائی. اس وجہ سے ان کو جنت ملی ہے. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یہ تو ایمان والے تھے. اب کافر جو لوگ ہیں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. اللہ کو نہ مانا، یا اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، یا پیغمبر کو نہیں مانا، یا پیغمبر کی صفات کو نہیں مانا، یا قرآن کو نہیں مانا، یا قرآن کی تعلیمات کا انکار کیا، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کیا. نماز ضروریات دین ہے، نماز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. زکوٰۃ ضروریات دین میں سے ہے، زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. حج ضروریات دین میں سے ہے، حج کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ضروریات. ختم نبوت کا انکار کرے گا، عقائد ضروریہ میں سے ہے. ختم نبوت کا انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. قرآن کا انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. انبیاء کی توہین کرے گا تب بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. شاعر اسلام کی توہین کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. نماز اسلام شاعر اسلام، یہ مسجد شاعر اسلام میں سے ہے، نماز شاعر اسلام میں سے ہے، اور جتنی چیزیں حضور کی سنت ہیں وہ ساری چیزیں شاعر اسلام میں سے ہیں. جو شاعر آذان اسلام کے شاعر میں سے ہے کہ جو آدمی آذان کی توہین کرے گا مسلمان نہیں رہے گا. لہذا ہمیں اپنے افعال اور اپنے اقوال کو پوری سمجھداری سے ان کو ادا کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانی زندگی کفر میں چلی جائے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا جرم، ایک تو خود کافر ہوئے اور دوسرا جرم یہ کیا کہ لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکتے رہے. لوگوں کو بھی کوئی لوگوں کو ختم نبوت کا انکار سکھا رہا ہے، کوئی نماز کا انکار سکھا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار سکھا رہا ہے، کوئی حج کے اوپر پیسے ضائع کرنے کی بات کر رہا ہے، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور یہ تو لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے وہ لوگ روکتے تھے. آج بھی کتنا طبقے ہیں ایسے دنیا کے اندر جو مختلف انداز کے اندر دینداروں کو دین سے روکتے ہیں اور دینی محنتوں کو روکتے ہیں. اور انگریز نے جو پودا لگایا ہے لبرلزم کا، یہ تو اسلام کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ مسلم ممالک میں اقتدار جو امامت کبریٰ ہے وہ دیا جاتا ہے لبرل لوگوں کو. مسلم ممالک میں جہاں کافروں کی حکومت ہے وہاں تو ہیں جو کافر، اور لبرل کون ہیں؟ کافروں کے ایجنٹ. کافروں کا پروگرام مسلم دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ایک طبقہ جس کو لبرل کہتے ہیں،
جس کو سیکولر کہتے ہیں، اس کو لایا گیا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا۔ یہ باقاعدہ پلان کے تحت کیا جا رہا ہے۔ آج مذہبی آدمی بھی کہتا ہے کہ دینداروں کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان کا حکومت اور اقتدار کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ ان اصطلاحوں کے اوپر غور کریں۔ یہ مصلی جو ہے، اس مصلی کے اوپر جو نماز کی امامت ہے، فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، اس کو کہتے ہیں امامت صغرا۔ امامت صغرا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھوٹی امامت۔ اور جس کو اقتدار ملا اس کو کہتے ہیں امامت کبریٰ، امامت بڑی امامت، امامت کبریٰ۔ اب امامت صغرا کا اہل تو مولوی ہے، اور امامت کبریٰ دے دی اسے جسے کچھ بھی نہیں آتا، اور وہ کیا کرے گا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکے گا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، یہ مرض اول ہے، یہ خود گمراہ ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے، قیامت تک، قرآن تو قیامت تک کے لیے عام ہے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور خصوصی طور پر مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے جیسی عبادت کرنے سے حدیبیہ کے مقام کے اوپر روک دیا تھا۔ تو جو لوگ مسجد حرام سے اس زمانے میں تھے یا قیامت تک جو لوگ افعال ایسے کریں گے، الذی جعلناہ للناس سواء، جس مسجد حرام کو ہم نے لوگوں کی عبادت کے لیے برابری کی بنیاد پر بنایا ہے، العاکف فیہ والباد، مکہ والا ہو یا باہر والا کوئی مسافر ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، مسجد حرام کے اندر برابر عبادت کا حق رکھتا ہے۔ تو جو اس جگہ کے اوپر لوگوں کو رکھتا ہے۔ تو یہاں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون کون سی جگہ مراد ہیں جو انسانی ملکیت کے اندر نہیں ہیں۔ جو جن جگہوں کے اوپر افعال حج ادا کیے جاتے ہیں وہ ساری جگہیں وقف عام ہیں مومنین کے اوپر، وہاں سے کسی کو عبادت سے روکنا، وہاں کرایہ لینا، وہاں اس کو اپنی ملکیت شمار کرنا، یہ جائز، وہاں ملکیت نہیں ہے ان کی۔ تو یہ مسجد حرام جو وقف عام ہے، اس کو، مسجد حرام کو تمام مسلمانوں کے لیے، وہ مسافر ہوں یا مقیم ہوں، عبادت کے حق میں ان کے لیے برابر ہے۔ کوئی کسی کو وہاں روک ٹوک کہ یہاں کیوں عبادت کر رہے ہو، یہاں کیوں کھڑے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کافر ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پھر مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام سے انہوں نے روکا، روکنے کی ہے میں مشرک، اور وہ تو کعبۃ اللہ کے متولی بھی نہیں تھے، اور وہ روکتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے، آپ کو منع کرتے، یہاں تک کہ اعلانیہ نماز مسلمان حرم کے اندر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اوپر آپ علیہ السلام کے اوجڑی، گندی اوجڑی پھینک دی۔ تو یہ ان کا طرز عمل تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس گھر کے اندر تمام مسلمانوں کا حق برابر ہے، وہ چاہے مسافر ہوں چاہے وہ مقیم ہوں، ہم نے اس کو تمام عبادت کے حق میں ان کو برابر کیا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو بھی اس مسجد حرام کے اندر گمراہی کا اختیار کرے گا، الحاد اختیار کرے گا ظلم کے ساتھ، یعنی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر حرم کے اندر گناہ کا ارادہ کرے گا تو وہ اس کا گناہ لکھ دیا جائے گا۔ ایک گناہ باہر ہے نا، مسجد سے باہر ہے، اس کی ویلیو کم ہے، اور ایک گناہ مسجد کے اندر ہے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی گناہ ہونے کی۔ تو گالی عام آدمی کو دینا یہ بھی برا عمل ہے، اور اپنے باپ کو دینا یہ بہت برا عمل ہے۔ تو ہر ایک چیز ہوتی ہے، ایک عام کتاب کے ساتھ بے ادبی کا سلوک کرنا یہ بھی جرم ہے، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ بے ادبی کا سلوک کرنا یہ تو اور زیادہ جرم ہے۔ تو جو آدمی بھی مسجد حرام کے اندر الحاد اختیار کرے گا، ظلم کے ساتھ گمراہی والے کام کرے گا،
گناہ والے کام کرے گا، نذقہ من عذاب علیم، تو ایسے آدمیوں کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اسی طرح جو مسلمانوں کی وقف عام ہوتی ہیں، یہ قبرستان ہے، یہ مشترکہ ہے، ایک شہر کا وقف عام ہے قبرستان، اس کے اندر ایک قبر کی جگہ ایک آدمی کے لیے ہے۔ اب وہ قبر جہاں مرضی جہاں مرضی قبر کھود لے، ادھر نہ دیکھے کہ لائن خراب ہو رہی ہے، جگہ ضائع ہو رہی ہے، پھر جب پختہ کرتا ہے تو 1 فٹ ادھر بڑھا، 1 فٹ ادھر بڑھا، اور فٹ آگے پیچھے ہو گیا، تو یہ کتنا ہے؟ تو یہ تو تمام برابری کا حق ہے تو وقف میں۔ اسی طرح مسجد کے اندر، یہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ دیوبندی کہیں کہ بریلوی یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، بریلوی کہیں کہ یہاں دیوبندی نماز ہون تو خیری نہ دارے ہی بنے ہوئے، اے دارہ بریلوی نہ تے دارہ دیوبندی نہ۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ مسجد وہ ہوتی ہے جس نے اذن عام ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا۔ آمین تو کہہ دیا کریں، آمین تو کہہ۔ ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں، فاروق اعظم میں کئی دفعہ فون آتے ہیں کہ ہم نے ایک دن جماعت اسلامی والے آ گئے کہ ہم نے کچھ بیان کرنا ہے، تو میں نے کہا بے شک آ جائیں، میں بھی آپ کے بیان میں موجود ہوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا ہم ہر مہینے آئیں گے، ایک دفعہ کر کے تو پھر چلے گئے، لیکن ہم نے منع نہیں کیا۔ ابھی حضرات نے ہم سے رابطہ کیا ہے وہ ذکر کی مجلس کے لیے، مولانا طارق اعجاز صاحب نے، ہم نے کہا حضرت آئیں، ہر مہینے آئیں، دین کی جو محنت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تو ان کا معاون بننا چاہیے، ہمیں تو ان کا، اور اپنے ادارے ان کے سامنے رکھنے چاہیے کہ آؤ دین کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں پتہ نہیں کون محبوب ہے، لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے فرقہ واریت کی لعنت ایسے پڑ رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مساجد کے اندر بھی برداشت کر نہیں رہے۔ ہم نے مساجد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر لیا ہے کہ گویا یہ ہمارا ملکیت ہی رب کا رقبہ بن گیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی آدمی کو ہم مسجد میں عبادت کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ اس آذان کے متعلق پڑھ رہے تھے، آذان کس وقت کہنی چاہیے؟ جواب، ہر نماز فرض نماز کی آذان اس کے وقت میں کہنی چاہیے۔ جو نماز فرض ہے اس کی آذان اس کے وقت کے اندر کہنی چاہیے۔ ظہر کا ہے وقت تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد آذان کہنی چاہیے،
اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو وقت آنے پر دوبارہ کہی جائے. ابھی وقت داخل نہیں ہوا اور اذان کہہ دی گئی تو پھر وقت جب داخل ہو تو پہلی اذان معتبر نہیں رہے گی، وقت کے بعد دوبارہ اذان کہنی پڑے گی. تو یہ غروب آفتاب کے معاملے میں اور طلوع فجر کے معاملے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. سویرے کدے کدے جاگنا پہ بھی ہے نا، تو جڑے وہ بیٹھے انہوں نے مسیتی وہ پتہ نہیں ہک دوسرے نہ انہوں نے اڑی لگی ہونی کہ اجے ٹائم داخل نہیں ہونا، بھج کے ہک چڑھ وینا بھائی، تو بھائی آزان دہرانی پڑے گی. اسی طرح مغرب کی آزان میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر وقت سے پہلے آزان ہو گئی تو اس کو دوبارہ کہا جائے گا. تو ہر فرض نماز کے لیے آزان کہی جائے اس کے وقت کے اندر. اس کے وقت کے آزان کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ آزان میں 7 باتیں مستحب ہیں. کتنی؟ 7. نمبر 1، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا. قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا. نمبر 2، آزان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، یعنی جلدی نہ کرنا. آزان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہنا، جلدی نہ کرنا. نمبر 3، آزان کہتے وقت دونوں شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا. شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھنا. نمبر 4، اونچی جگہ پر آزان کہنا. اونچی جگہ پر کیا مطلب اس کا؟ تاکہ دور دور تک. اور اب اونچی جگہ کی ضرورت کیا چیز پوری کر رہی ہے؟ سپیکر پوری. نمبر 5، بلند آواز سے آزان کہنا، کیونکہ آزان کا مقصد اعلان ہے، لہذا اس کو تو یہ ضرورت بھی سپیکر پوری کر رہا ہے. حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں جانب اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب کیا پھیرنا؟ منہ پھیرنا. دائیں جانب منہ پھیرنا اور بائیں جانب. لیکن جن مؤذن نے نا نٹ ٹائٹ کیتے ہوئے نا تو سینہ پھیری وترے ہونے وہ میں تو انوکھانا ہیں زور نہ انگلیاں دوائی ہوئے تو نٹ ٹائٹ تھی گئے. وہ ہوں نٹا تو ڈھلا نہیں کرنا چاہ رہے نا، نٹ ڈھلے کریں تو منہ پھر ویسی نا، نٹاں ڈھلا نہیں کرنا چاہنے تو سینہ پھیری بینا. سینہ نہیں پھیرنا بلکہ کیا پھیرنا ہے؟ منہ پھیرنا. حی علی الصلاح کے وقت منہ پھیرنا دائیں جانب اور حی علی الفلاح کے وقت سینہ نہیں پھیرنا بلکہ کیا پھیرنا ہے؟ آئینے سمجھ. نمبر 7، فجر کی آزان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا. حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کہنا. بس یہ آزان ہو گئی نا بھائی. اذان کے کلمات پھر سنا دیتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اکبر کے اوپر سکون ہے، پھر اللہ سے، اور قرأت کے قانون کے اوپر نہیں پڑھنی. اللہ اکبر نہیں کرنی. قرأت کا قانون الگ ہے، آذان کے لیے قانون الگ ہے. اللہ اکبر سانس توڑے بغیر ایک جملہ ساکن پڑھنا ہے، دوسرا جملہ بھی ساکن پڑھنا ہے. اللہ قرأت کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جب سانس نہیں توڑا جاتا تو پہلے جملے کو دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، لیکن آذان میں یہ قانون نہیں ہے. پہلا جملہ اللہ اکبر ہے، دوسرا جملہ بھی اللہ اکبر ہے، دونوں کو ایک سانس میں کہنا ہے. ہاں پہلے جملے کو حالت سکون میں اور دوسرے جملے کو بھی حالت اللہ اکبر 4 مرتبہ یہ کہنے. اشہد اللہ الہ. اب کوئی آشا پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہادو پڑھ رہا ہوتا ہے، آشہادو، یہ سارے لفظ غلط ہے. 60 سال کی تھی نے نوکری تے پچھے سڈے سر تھی گیا، کوئی شے نہ سکھی جی سے جڑے سکھے ہوئے انہوں نے شرم آنا دینے. آشا بھی غلط ہے، ہادو بھی غلط. اشہد اللہ الہ الا اللہ. کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر اشہد ان سنو دیکھو نا میں آپ کو
اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان، یہ قاری صاحب سے سیکھ رہے ہیں نا. ان کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں در ہے، کلمے میں در ہے. اس کی وجہ یہ انا جو کھڑا ہے نا، اشہد انا، یہ انا اس کو زبرے دے رہا ہے، در بنا رہا ہے. اور وہاں کلمے میں انا نہیں ہے، اس لیے در ہے. یہ 2 مرتبہ. پھر حی علی الصلاح، حی 2 مرتبہ. پھر حی علی الفلاح، ہا اور خا، ہا حلوے والی اور خا خرگوش والی. نقطہ لگے گا تو یہ خا ہے، خا ادائیگی ہوگی تو تالو کے ساتھ خراش پیدا ہوگی. اور ہا حلوے والی ہوگی تو پھر خراش نہیں ہوگی، بس اندر ہی جائے گی. ہا حلوہ. حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم. قاری صاحب کو ہونے کو من الناس، من النوم. اچھا ٹھیک، میں خنامہ کر دیتا رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. آذان مکمل ہو گئی. اب مؤذن ایک اور غلطی بھی کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے نا تو وہیں کہتا ہے محمد رسول اللہ. لوگ اب یہ پکائے نہیں، آذان الا اللہ پہ ختم ہے، آگے یہاں محمد رسول اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جواب دیتے ہوئے بھی یہاں محمد رسول اللہ نہیں ہے، بلکہ جواب دیتے ہوئے بھی لا الہ الا اللہ کے اوپر جواب بھی کیا ہو جائے گا. اس کا ایک طریقہ ہے نا بھائی، وہ کلمے کا جز ہے، آذان کا جز نہیں. یہ آذان کا جز ہے، یہاں لا الہ الا اللہ یہ آذان کا جز مکمل ہو گیا. سمجھی؟ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی قرآن